اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم 7th کلاس کے سبجیکٹ انگلش کا چوتھا لیسن جو ہے اسے ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اس کی ٹائٹل ہے رین ان سمر، یعنی موسم گرما میں بارش. یہ پوئم ہے جسے A.W. لانگ فیلو نے لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ پوئم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ اس کی سمری اور اس کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے اسے اسٹڈی کرتے ہیں. ویری فرسٹ اسٹینزا میں آ جائیے. ہاؤ بیوٹیفل از دا رین آفٹر دا ڈسٹ اینڈ ہیٹ ان دا براڈ اینڈ فائری سٹریٹ ان دا نیرو لین. ہاؤ بیوٹیفل از دا رین. تو A.W. لانگ فیلو جو ہے وہ موسم گرما میں پڑنے والی بارش کا حسن جو کہ ایک نیچرل فنامنا ہے اسے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاؤ بیوٹیفل از دا رین آفٹر دا ڈسٹ اینڈ ہیٹ. گرد و غبار کے بعد، حدت کے بعد، حرارت کے بعد، گرمی کے بعد، شدت کے بعد بارش کتنی خوبصورت ہے. کہاں پہ؟ ان دا براڈ اینڈ فائری سٹریٹ، چوڑی اور آتشی گلی میں. فائری سٹریٹ بہت ہی گرم حدت والی گلی میں. نیرو لین اور پھر تنگ گزرگاہ میں بھی ہاؤ بیوٹیفل از دا رین. بارش کتنی پیاری ہے. ان بارش اگر وسیع و عریض راستوں پہ برس رہی تو پھر بھی بہت ہی لولی سین ہے، اور اگر تنگ گزرگاہوں پہ پڑ رہی تو پھر بھی لولی سین ہے. ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیکھو بیٹا. بیوٹیفل خوبصورت اور پیارا ہے. رین بارش ہے. ڈسٹ گرد و غبار ہے. ہیٹ کہتے ہیں گرمی کو، حدت کو، حرارت کو. براڈ چوڑا ہے، کھلا ہے، وسیع ہے. فائری آگ میں بولا ہونا. آتشی گرم، بہت گرمی والا. سٹریٹ گلی ہے. اور نیرو لین سے مراد تنگ گزرگاہ ہے. نیرو لین تنگ گزرگاہ. نمبر 2 اسٹینزا دیکھو. ہاؤ اٹ کلیٹرز along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout across a window pane. تو یہ اس کا دوسرا سین جو ہے بارش پڑتے ہوئے وہ بتا رہا ہے. How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. جس طرح گھوڑوں کے سموں کا شور ہوتا ہے، چلنے کی آواز کا شور ہوتا ہے، اس طرح یہ چھتوں کے ساتھ شور پیدا کر رہی ہے ٹکراتے ہوئے. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. اور جو پڑتی ہوئی بارش ہے، وسیع بارش ہے، بہت زیادہ بوچھاڑ ہے، اس میں سے کس طرح یہ اسٹرگل آؤٹ کر کے، بہت زیادہ جد و جہد کر کے اور نکلتی ہے اور پانی پھوٹ پڑتا ہے. اکراس ونڈو پین کہاں پہ؟ جو کھڑکی کا شیشہ ہے اس کے دوسری جانب. تو کھڑکی کے اندر کھڑے ہوتے جب باہر دیکھا جا رہا ہے تو بارش کا منظر جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہے. اس میں بڑی حدت ہے اور اس میں بڑی تیزی ہے، بہت شدت ہے. اس اسٹینزا کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیں گے بیٹا جی. کلیٹرز کھڑکھڑاتا ہے یا کھڑکھڑاتی ہے. روفس کہتے ہیں چھتوں کو. ٹریمپ بھاری قدموں سے چلنا، بوجھل قدموں سے چلنا، چال کی آواز. ہوفس سم ہیں، گھوڑے کے پاؤں. کشش پانی کا پھوٹ نکلنا، یعنی پانی پھوٹ پڑتا ہے. اسٹرگلز آؤٹ زور لگا کے باہر نکلتا ہے. تھراٹ گلا ہوتا، تھراٹ کا معنی گلا. اور فلوئنگ لبریز ہو جانا، لبریز ہوتا ہوا، چھلکتا ہوا. اسپاؤٹ پانی کی بچھاڑ ہے، پانی کی فوار ہے. اور پین کہتے ہیں کھڑکی کے شیشے کو. پین کا معنی کھڑکی کا شیشہ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم تیسرا اسٹینزا جو ہے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں. It pours and pours and swift and white with a muddy tide like a river down the gutter roars the rain we welcome rain. A.W. لانگ فیلو کی پوئم ہے. یہ تیسرا اور لاسٹ اس کا اسٹینزا ہم نے پڑھا ہے. It pours and pours، یہ پھوٹتا ہے یعنی پانی کا نکل پڑنا. And swift and white، اور یہ وسیع طور پہ اور بڑی تیزی کے ساتھ with a muddy tide، ایک کیچڑ آلود گدلی ٹائڈ کے ساتھ، موج کے ساتھ. لائک اے ریور ڈاؤن دا گٹرز روز، اور اس طرح سے جو نالیاں بہہ نکلتی ہیں جیسے دریا چل پڑتا ہو. دا رین وی ویلکم رین، اور بارش، ہم بارش کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پہلے بھی میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ A.W. لانگ فیلو نے موسم گرما میں بارش کا جو قدرتی منظر ہے اس کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے. پور انڈیلنا ہوتا ہے، پھوٹ پڑنا ہوتا ہے. سوئفٹ تیز اور تند ہوتا ہے. وائڈ کہتے ہیں وسیع کو، بڑے کو. مڈی جو ہے یہ گدلا ہوتا ہے یا میلا ہوتا ہے یا کیچڑ آلود ہوتا ہے. ٹائڈ کا معنی دھارا، ندی، موج. ریور دریا. گٹر نالی بنا کے آگے چلنا یا نالیاں. روز گرجنا اور دھاڑنا. رور کا معنی گرجنا اور دھاڑنا. تھیم دیکھیے گا. سینٹرل آئیڈیا یا تھیم یا مرکزی خیال جسے بولتے ہیں، مین آئیڈیا.
سمپلی اسٹیٹڈ کیا ہے؟ دس پوئم از اے سیلیبریشن آف دا بیوٹی آف نیچر ان ون آف دا سمپلیسٹ فارمس، آ رین شاور. یہ نظم جو ہے یہ ایک خوشی کا انداز ہے، خوشی کو منانے کا، فطرت کے ایک حسن کی صورت میں، اور اس کی سادہ ترین سمپلسٹ فارم رین شاور، بارش کی بوچھاڑ، اس کا سارا ذکر کیا. لانگ فیلو کرونیکلز دس رو ڈسکرپشن آف رولنگ کلاؤڈس. تو جو رولنگ کلاؤڈس ہیں، دھاڑتے بادل ہیں، گھومتے پھرتے بادل ہیں، ان کی صورت میں، اور ویپرز ایٹ رائز جو بخارات بن کے فرام دا سائل مٹی سے اوپر جاتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں. اینڈ فیلڈز آف گرین، اور اناج کے کھیتوں سے پانی بخارات بن کر کے پہلے بادل بنتا ہے. دیٹ بینڈ دیئر ٹاپس ٹو دیئر رین ڈراپس. اور وہی جو گرین فیلڈس ہیں جب بارش کی صورت میں وہ بخارات بادل بن کے اور بعد میں بارش کی صورت میں پڑنا شروع کرتے ہیں، تو وہی جو فیلڈز آف گرین ہیں ان میں جو پودے ہیں، جو فصلیں ہیں، وہ اپنے سروں کو جھکا دیتی ہیں بارش کے سامنے. یہ اس کا سینٹرل تھیم ہے. یعنی پوئم میں جو بارش ہے اس کا ایک مظہر بڑے فطری انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. ابھی جو سمری آپ تیار کریں بیٹا، ہنری واڈسورتھ لانگ فیلو ایکسپریسز لو فار سمر ان اے چارمنگ پوئم. بڑی دلکش نظم ہے رین ان سمر. اس میں ہنری واڈسورتھ لانگ فیلو لانگ فیلو موسم گرما کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایکسپریسز اظہار کرتے ہیں. دا لکس ایٹ دا سیزن تو لینس آف اے ریفریشنگ رین شاور. اور وہ اس نظم میں موسم کو بارش کا جو بڑا تر و تازگی والی بوچھاڑ ہے اس کے سے لینز میں سے دیکھتا ہے. اٹ ڈیٹیلز ہاؤ ایوری ون فرام دا اسکول بوائز رننگ ڈاؤن دا اسٹریٹ ٹو دا ورکنگ آکسن. یہ نظم جو ہے بیان کرتی ہے کہ کس طرح ہر کوئی، جیسے اسکول جانے والے لڑکے ہیں ان سے لے کے کام میں جوتے ہوئے بہلوں تک، یعنی انسان بھی، جانور بھی، بچے بھی، بڑے بھی، سبھی کے سبھی کس طرح سے ویلکم دا واٹر فالنگ ٹو ارتھ، زمین پر گرتا ہوا بارش کی صورت میں پانی جو ہے اس سے ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو موسم گرما کے اندر بارش کا جو خوبصورت منظر ہے اس کی عکاسی کی ہے A.W. لانگ فیلو نے. تو آپ کی آج کی یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی جس میں آپ نے اس کی ریڈنگ کی ہے، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ سیکھیں، تھیم کو سمجھنے کی ٹرائی کی ہے، اور سمری جو آپ تیار کریں گے، یاد کریں گے اچھی طرح پیپر میں لکھنے کے لیے، ٹیسٹ میں لکھنے کے لیے. اب اس کے ساتھ ہوم ورک اسائن کروں گا جو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے جائیں گے. آپ نے اس پوئم کی جو ٹرانسلیشن ہے، تھیم ہے، سمری ہے، انہیں تیار کرنا ہے. خاص طور پہ سمری کو بہت اچھی طرح تیار کیجیے گا، ٹرانسلیشن اور تھیم کو سمجھ لیجیے گا، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی یاد کریں اور اسپیلنگ بھی یاد کریں. A letter to uncle thanking for a gift. یہ خط لکھیں چچا کے نام تحفے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے. An application for leave to attend the marriage party. اور شادی کی تقریب میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے. اور ایک سٹوری آپ نے تیار کرنی ہے جس کا ٹائٹل ہوگا The Fox and the Grapes. لومڑی اور انگور، اور مارل کیا ہوگا؟ گریپس اور انگور کھٹے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ تیار کریں گے نظم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.